بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوا کرتے ہیں۔ جہاں آپ نے اور دوسری چیزوں کے بارے میں ارشادات و احکامات امت تک پہنچائے، اس میں سے ایک اہم عمل فریضہ اسلام میں سے وہ روزہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یا جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا جن چیزوں کے استعمال سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ان کے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اس موضوع کے اوپر ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن کے استعمال سے یا جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ورنہ عام طور پہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ بے شک روزہ بہت اہم ہے، روزہ نازک ہے، لیکن اتنا نازک بھی نہیں ہے کہ ہر چیز سے روزہ ٹوٹ جائے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی بہن کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں، اور کسی وجہ سے پریشان ہو کے کسی ایسے عمل کو کر بیٹھنے کے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ٹوٹ گیا ہے روزے کو توڑ بیٹھیں، روزے کو ختم کر دیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ چیزیں جو شریعت کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آج وہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ سب سے پہلے، اگر کسی مسلمان نے روزے کی حالت میں بھولے سے کھا لیا یا پی لیا، یا اپنی بیوی سے وہ خصوصی ملاقات جس کو جمع کہتے ہیں کر لیا، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو کھاتے پیتے دیکھ رہا ہو، تو اس صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا شخص جو روزے کی حالت میں بھول کے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، یا کوئی عورت کھا رہی ہے یا پی رہی ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ انتہائی لاغر ہیں اور اس کا کھانا ضروری ہے، اور اس کے بغیر اس کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، یا یہ بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، یا بیمار ہیں، اور اس صورت میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو شخص کو چاہیے کہ خاموش رہے، اور کم سے کم اتنا خاموش رہے کہ گزارے لائق وہ کھا لیں یا پی لیں، اس کے بعد ان کو روک دے، یا اس کے بعد ان کو تنبیہ کر دے، بتا دے کہ جی بے شک آپ نے کھا لیا اور آپ کا روزہ ٹوٹا بھی نہیں، لیکن مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بھولے سے مکھی یا مچھر یا دھواں منہ میں چلا گیا اور منہ کے راستے حلق میں اتر بھی گیا، تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری صورت، کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے اندر کھانا پھنس جاتا ہے، چاول کے ذرات، روٹی کے ذرات، گوشت کے ذرات دانتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چنے کے دانے کے برابر کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور زبان کے ذریعے سے دانتوں سے اس کو نکالا اور منہ کے اندر ہی رکھا، منہ سے باہر نہیں نکالا، تو چنے کے دانے کے اندر یعنی اس سے کم مقدار اگر وہ نگل گیا تو یہ معاف ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اگر چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اور جان بوجھ کے اس نے نیچے اتار لیا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ وہ غذا منہ کے اندر تھی اور دانتوں میں سے نکل کے اندر ہی اندر حلق میں چلی گئی، اور چنے کی مقدار سے کم تھی چیز، وہ چاہے وہ کوئی ایک دانہ چنے کی مقدار سے کم تھا یا چھوٹے چھوٹے ذرات تھے کافی سارے، ان کو ملا کے اگر ان کی مقدار مجموعی مقدار چنے کے دانے سے کم بن رہی ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ ورنہ اگر فقہا فرماتے ہیں کہ تل کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز باہر سے اندر گئی اور اس کو نگل لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی
بعض لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے اور اس کا ایک رنگ ہوتا ہے جو زبان کے اوپر اور منہ کے اندر بھی ہوتا ہے. اس سے بچا جائے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ پیسے کا اسراف بھی ہے. اور اگر یہ تمباکو والا پان ہے تو یہ مکروہ بھی ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے. کل مسکرن حرام، فرمائے اس قسم کی نشے والی چیزیں شریعت نے ان کو حرام قرار دیا. یا تو خالصتاً حرام ہوں گی یا کم سے کم مکروہ تو ضرور ہیں، اور یہ پیسے کا ضیاع بھی ہے اور صحت کا بھی نقصان ہے. تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اس مہنگائی کے زمانے کے اندر تو یہ چیزیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں. بجائے اس ایسے پیسہ ضائع کرنے کو صدقہ خیرات کر دیں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہوگا. تو خیر، پان کھانے کی وجہ سے منہ رنگین ہو گیا اور اب کلی کر رہے ہیں. ذائقہ تو ختم ہو چکا لیکن اس کا ہلکا سا رنگ پانی کے اندر آ رہا ہے، پانی کے اندر آ رہا ہے. تو اس سے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا، اس سے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا. ایسا ہی تھوک یا بلغم نگل لینے سے، بلغم کھینچا اس کو نگل لیا، تھوک منہ میں تھا اس کو نگل لیا، تو ان دونوں چیزوں کے نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، فقہا نے فرمایا کہ اگر بلغم کو پھینکنے کی گنجائش ہو تو اس کو پھینکنا بہتر ہے. اور ایسے ہی تھوک کو اگر منہ میں جمع کر کے، کافی سارا تھوک جمع کر کے اگر پی لیا تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ یہ نامناسب ہے. باقی روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی بعض انجائنا کے مریض ہوتے ہیں جس سے ان کی گولی آتی ہے، جس سے ان کے پین کے اندر، دل کے درد کے اندر کمی آ جاتی ہے اور وقتی طور پہ طبیعت سنبھل جاتی ہے. تو اگر کسی دل کے مریض کو، انجائنا کے مریض کو ضرورت پڑے خدا نخواستہ اور وہ گولی زبان کے نیچے رکھنی پڑ جائے تو وہ گولی رکھ لی جائے، لیکن اس کا لعاب اور اس کا تھوک اس کو نگلا نہ جائے، اس کا لعاب اور اس کا تھوک نہ نگلا جائے، اس کو تھوک دیا جائے. اور اس گولی کو بھی اگر وہ گھل جائے تو اس کو تھوک دیں، یا اگر نہ بھی گھلے، تھوڑی بہت باقی ہو تو اس کو بھی باہر تھوکیں، اندر کچھ لے کے نہ جائیں. تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور ضرورتاً یہ گولی منہ میں رکھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے کسی کے دانت میں درد ہے یا کسی کے چھالے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے کسی کے منہ کے اندر اور دوا لگانا ضروری ہے، تکلیف کی شدت ہے یا ڈاکٹر کی ایڈوائز ہے، دیندار ڈاکٹر کی. ہاں، یہ مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے. شریعت کے معاملات کے اندر دیندار ڈاکٹر یا معالج کی رائے کا اعتبار ہے. ایسا ڈاکٹر جو خود ہی روزے نہیں رکھتا، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے. وہ تو آسانی سے کہہ دے گا ہاں جی میں بھی نہیں رکھتا، آپ بھی نہ رکھیں، میں بھی نماز نہیں پڑھتا، آپ بھی نماز نہ پڑھیں کچھ دنوں کے لیے. ایسے ڈاکٹر کا کوئی اعتبار نہیں. دیندار، روزے دار، نمازی ڈاکٹر جب تک نہ کہے اس وقت تک اس کی بات پہ عمل نہ کیا جائے. اسی طریقے سے منہ کے اندر دوا لگانی پڑ گئی تو منہ میں دوا لگا لی جائے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو نگلا نہ جائے، اس کو تھوک دیں تو اس صورت میں بھی روزہ باقی ہے. اسی طریقے سے روزے میں کسی کو داڑھ نکلوانی پڑ گئی اور داڑھ نکلوانے کے عمل کے اندر منہ میں دوا بھی ڈالی جاتی ہے اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں اور خون بھی نکلتا ہے. تو اس صورت میں بھی اگر کسی نے داڑھ یا دانت نکلوایا، احسن الفتاوی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کو باہر تھوک دیا جائے، اس لعاب کو، اس خون کو، تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی منجن، پیسٹ کرنا روزے کی حالت کے اندر، اس میں کراہیت تو ہے لیکن اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ وہ پیسٹ یا منجن باہر تھوک دیا جائے سارا. لیکن مسواک کرنا یہ مطلقاً درست ہے، چاہے مسواک تازی ہو، چاہے پرانی ہو، چاہے جھاگ والی ہو، لیکن اس کے بھی ریشے اور اس کا جھاگ یہ باہر تھوکنا ہے، اندر لے کے نہیں جانا. منہ کے اندر مسواک پھیرنا روزے کے اندر یہ ثابت ہے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ کسی بھی درخت کی مسواک ہو، پیلو کی ہو، نیم کی ہو، سندل کی ہو، سب جائز ہے. ایسے ہی روزے کی حالت کے اندر انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا، اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے وہ ڈرپ طاقت ہی کی کیوں نہ ہو، تو اس سے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا، روزہ برقرار ہے. ایسے ہی روزے کی حالت کے اندر کپنگ
یعنی کہ حجامہ کروانا، جسم کا فاسد خون وہ نکلوانا حجامے کے ذریعے، جو کہ سنت ہے اور بہت فضیلت والا عمل ہے اور بہت مجرب اور فائدہ مند عمل ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں جو ڈاکٹرز سے حل نہیں ہو رہی تھی، اس کے لیے حجامہ کروایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو صحت عطا فرمائی۔ لیکن اس بات کا خیال کر لیں کہ حجامہ کرنے والا کوئی ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ورنہ بعض اوقات ایکسپرٹ نہ ہو تو فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو حجامہ کرانے سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسے ہی آنسو یا پسینہ بہہ کے منہ میں چلا گیا، تو اگر اس کی مقدار اتنی ہے کہ پورا منہ نمکین نہیں ہوا، تھوڑا سا ایک آدھ آنسو چلا گیا، تھوڑا سا پسینہ چلا گیا منہ میں، اور وہ غالب نہیں آیا منہ کے ذائقے کے اوپر، اس کو اگر نگل لیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر پورے منہ کے اندر کئی آنسو چلے گئے، پسینہ کافی مقدار میں چلا گیا، تو اب اس کو تھوکنا ضروری ہے، ورنہ اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا، ناخون کاٹنا اور ناپاکی کے بال صاف کرنا، یہ تمام امور شریعت کے اندر جائز ہیں۔ سر کے بال کٹانا شریعت کے اندر جائز ہے۔ ایسے ہی سرما لگانے سے بھی روزے پہ اثر نہیں پڑتا، روزہ برقرار ہے۔ سرما لگانا بھی جائز ہے، تیل لگانا، سرما لگانا، ناخون کاٹنا، سر کے بال کاٹنا یا جسم کے زائد بال جو ہیں صاف کرنا، تمام کی تمام صورتیں جائز ہیں۔ ہاں، ناک، کان اور حلق، ان تین چیزوں کو بچانا ہے۔ ناک کے اندر دوا نہ ڈالیں، منہ کے اندر کوئی چیز جو ہے حلق سے اندر لے کے نہ جائیں، یا کان میں کوئی چیز ایسی نہ ڈالیں کہ وہ حلق کے راستے سے نیچے اترے۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احتلام، مرد کو ہو عورت کو ہو، دونوں کو ہو سکتا ہے۔ سونے کی حالت میں کوئی شخص سویا ہوا تھا اور سوتے ہوئے اس کو نائٹ فال ہو گیا، اس کا احتلام ہو گیا، یہ کوئی قدرتی عمل ہے، تو احتلام کے ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ غسل کر لیں، اور غسل کے اندر اس کا خیال رکھیں کہ غرارہ نہ کریں، صرف کلی کریں، اور ناک میں اندر تک پانی نہ چڑھائیں، بلکہ صرف ناک میں پانی ڈالیں اور انگلی پھیر لیں ناک میں، اور باقی پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیں، کیونکہ 3 فرض ہیں: ناک میں پانی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کے اوپر پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض ہیں غسل کے اندر، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، سنتیں اس کے علاوہ ہیں۔ تو خیر، احتلام آنے سے یا کوئی ایسا شہوت کا خیال آ گیا مرد کو یا عورت کو، اور اس خیال کے آنے سے اگر جو ہے ان کی منی نکل جائے اور جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں، تو اس خیال کے آنے سے اور اس مادہ منویہ کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہو۔ ایسے ہی اپنی زوجہ سے بغل گیر ہونا یا اوپر سے ان سے ملاقات کرنا، اور جو ہے خاص ملاقات سے اجتناب ہو، اور باقی ملنے ملانے میں فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو تو پھر دور رہنے کے اندر ہی عافیت ہے، تاکہ روزہ بچا رہے۔ اسی طریقے سے کسی کے کان کے اندر پانی چلا جائے تو معاف ہے، لیکن اگر کان کے ذریعے سے گزرتا ہوا وہ پانی حلق کے اندر پہنچ گیا تو فقہائے کرام فرماتے ہیں، کیونکہ اس کا فنکشن ایک ہی ہے، ناک، کان، حلق، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں ENT ہیں جی، ان تینوں کا ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، کیونکہ تینوں کا فنکشن آگے جا کے ایک ہی ہو جاتا ہے، حلق، اور حلق سے نیچے پھر یہ ایک ہو کے چلتے ہیں۔ تو یہ 3 راستے ہیں جو حلق تک پہنچتے ہیں، انسان کے معدے تک یہاں سے چیز جاتی ہے گزر کے۔ تو یہ تمام وہ صورتیں تھیں کہ جن کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے، اور جس طریقے سے ان ظاہری چیزوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں، باطنی چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ جو گناہ ہیں، ہاتھ کے گناہ، کان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، پاؤں کے گناہ، دل دماغ کے گناہ، ان سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔